اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں خوبصورت نعمت ایک عافیت ہے، تندرستی، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہنا، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچے رہنا۔ اس عافیت کی دعا کب اور کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا وقت دعا کب کرنی ہے؟ جب انسان بیدار ہو تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے روح کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ نکال لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری دعا آپ کو عافیت میں کم مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ رات کو اٹھتے ہیں تو قیام اللیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے راوی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا دعا کیا کرتے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول اٹھ کے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر یہ کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یا اللہ معاف بھی کرتے، ہدایت ثابت قدمی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، اور اللہ عافیت بھی عطا فرما، اور قیامت کی مشکلوں سے بچا لینا۔ یہ بھی دعا آخر میں کیا کر۔ تیسرا طریقہ دعا کا، ہر روز اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم ہر روز وتر پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13 تک روایت ہے۔ وتروں کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ یا اللہ ہدایت بھی دے دے اور عافیت بھی دے دے۔ وتروں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور چوتھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد۔ اذان ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں یہ 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر رد نہیں ہوتی تو پھر دعا کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو۔ کیا کہہ لیا کرو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ 5ویں جگہ جہاں یہ دعا کرنی چاہیے، سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما، وارفعنی، اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 6ٹھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بندے کو کسی مصیبت میں دیکھو، وبا میں دیکھو، دکھ مصیبت میں دیکھو، دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جو پڑھ لے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی اس کو بیماری ہوگی، اس دعا پڑھنے سے اللہ وہ بیماری سے تمہیں محفوظ کر دے۔ 7ویں جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بیماریاں ہوتی ہیں تو موتیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ جب قبرستان میں اللہ کے رسول جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھ کے وہاں جاتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ وہاں سلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سلام تحیہ، مسلمان زندہ کو سلام کہتا ہے، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے سلام دعا، سلامتی کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے، اس کا جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی مردے جواب دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سلام متارکہ، کوئی جاہل آپ سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے، تم کہتے ہیں بھائی سلام ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں۔ نسأل اللہ لنا والعافیہ، وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکی، اللہ ان کو آخرت میں عافیت دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عافیت دے، ان کی تو دنیا ختم ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جگہ یہ بیان کی ہے، جب بستر کی طرف جاؤ تو تم یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہیں عافیت سے نوازا جائے۔ اللہم انت خلقت نفسی، اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانت تتوفاہا، تو نے ہی اسے مارنا ہے، لک مماتھا ومحیاہا، اس کی زندگی، اس نفس کی، اس جان کی اور اس کی موت وہ تیرے لیے ہی ہے۔ اللہم ان توفیتہا فاغفر لہا، اللہ اگر مجھے موت آ جائے سوتے وقت تو معاف کر دینا، وان احییتہا فاحفظھا، اللہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر میری حفاظت کرنا۔ اللہم انی اسألک العافیہ، سوتے وقت یا اللہ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دعا اور 9ویں جگہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں۔ کس میں؟ فی دینی و دنیائی، اللہ میرے دین کی بھی عافیت ہو، میری دنیا کی بھی عافیت ہو، و اہلی و مالی، میرے اکیلے کے نہیں، میرے اہل و عیال، میرے بچوں میں بھی عافیت دے۔ یا اللہ صرف وہ نہیں، میرے مال و دولت، میرے کاروبار میں بھی عافیت دے۔ اللہم استر عورتی، اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو پردہ ڈال دینا۔ وآمن روعاتی، اللہ یہ سارے خوف جو چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں مجھے امن دے دے، یہ دعا کریں صبح و شام۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی، میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، ومن فوقی، اوپر سے بھی کوئی وبا آ رہی ہے یا اللہ تو اس سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ زمین دھنس جائے، مجھے اس سے بھی بچا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام، جو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ جلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان اللہ وبحمده 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمده۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہو۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم
لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ سمجھت اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے سن مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے تو نہیں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ لیکن جن کے پاس مالی طاقت نہیں
مالک الملک کی رحمت اتنی ہے کہ اللہ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو حج پہ نہیں جا سکے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو حج اور عمرے کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، گھر سے وضو کیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچیے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، جو شخص گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھواتے ہیں جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا۔ محروم نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا عمل جس سے حج عمرے کا ثواب انسان لے سکتا ہے اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک شخص گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے میں نے اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور جاتا کہاں ہے؟ کسی مسجد میں جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص گھر سے نکلتا ہے صبح صبح، یا دین سیکھنے جاتا ہے یا دین سکھانے جاتا ہے۔ متعلم اور معلم جن کا مقصد صرف اس لیے دین سیکھنا ہے کہ رب راضی ہو، اس لیے نہیں میں لوگوں میں رعب جما سکوں، اس لیے نہیں جیسا کہ حدیث کہتی ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں مجھے کہ دنیا کی 4 ٹکے مل جائیں، اس نظریے سے گھر سے نکلتا ہے میں رب کے قریب ہو جاؤں، جہالت مجھ سے دور ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے 3 انعامات پاتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ دوسرا انعام، یہ چل کے گیا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ کسی راستے پہ چلا ہے، کسی روڈ پہ چلا ہے، خواہ یہ گاڑی پہ گیا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد، اس کے چہرے پہ، اس کے لباس پہ جتنی گرد پڑے گی قیامت کے دن جنت کی اتنی کستوری اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا انعام، یہ گیا ہے اللہ کا دین سیکھنے، اور گیا بھی ہے مسجد میں، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا مکمل حج کرنے والے کو اجر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے ایک فقیر آدمی بھی حج کا ثواب لے سکتا ہے، ثواب ہی لینا، مقصود ہی یہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، ذکر میں مشغول ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ فجر کی نماز پڑھتے، جب تک سورج اچھی طرح نکل نہ آتا وہ ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب اسے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ حاجی حج کرنے جائے، رکن حج کے 4 ہیں، نیت کرنا بھول جائے، میدان عرفات میں نہیں جا سکا، طواف افاضہ اور طواف حج نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، 4 رکنوں میں سے ایک بھی رہ گیا، حج باطل، پیسہ غرق، واجب اگر چھوٹ گیا دم دینا پڑے گا۔ یہاں فجر کی نماز پڑھی ہے اور سورج نکلنے تک ذکر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 1 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا ہے، تامہ، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے۔ چوتھا عمل، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی کون سا؟ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 فائدے. پہلا فائدہ، جو یہ پڑھنے والا ہے وہ حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے. دوسرا فائدہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تیسرا فائدہ، یہ پڑھ لینے سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس شخص کو کسی غلام اور لونڈی کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے جسم میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. پانچواں کام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص واجبات کو، فرائض کو، دینی واجبات، دینی فرائض کو بر وقت پورا کرتا ہے، نفلی حج عمرے سے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دیتے ہیں. چھٹی بات، حرام مال سے بچ جانے والا بھی حج عمرے سے زیادہ اجر لے سکتا ہے. 1 درہم ہے، اس کے 6 حصے کیے جائے، 1 حصہ ان 6 حصوں میں درہم کا دانق ہوتا ہے. اتنے حرام سے جو بچ جائے، سلف کہا کرتے تھے 500 حج سے، نفلی حج سے یہ مجھے زیادہ ثواب کا لگتا ہے، کیونکہ میں 500 نفلی حج کر لوں، اگر 1 دانق حرام کا ہوا تو وہ حج قبول ہی نہیں ہونے. اس لیے حرام مال سے بچ جانا یہ حج سے زیادہ اجر کا باعث ہے. 7ویں چیز، جمعے کے دن انسان بر وقت آتا ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ شخص کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے، بر وقت آنے والا، سورۃ الکہف پڑھنے والا، مسواک کر کے اچھا لباس پہننے والا، غسل کر کے خوشبو لگانے والا، بر وقت مسجد میں آئے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے سنے، خاموش ہو جائے، توجہ سے سنے، نماز امام کے ساتھ پڑھے، لغویات نہ کرے. یہ شخص نفلی حج سے زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہے. 8واں کام، محنف ابن سلیم روایت کرتے ہیں، جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے، گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، تعبد، عبادت، قرآن، ذکر، صدقہ، نیکیاں کرنے کے بعد یہ شخص اس نیت سے عید پڑھنے جاتا ہے، عید کے وہ تمام احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اچھا لباس، کچھ کھا کے جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے. عید الفطر پڑھنے والے کو اللہ عمرے کے برابر ثواب دیتا ہے، اور عید الاضحیٰ پڑھنے والے کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے. 9ویں چیز جس سے انسان حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت معروف ہے، منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کا اجر عظیم کتنا ہے، تو لوگوں کو اپنے گھٹنوں پر رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی آئیں گے. اور وہ اجر کیا ہے؟ ابن رجب بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ کی سند کے ساتھ، جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے، کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا. وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا. آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت اور ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں. انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں. صرف مسند امام احمد کو دیکھیے، 27,000 سے زیادہ اس میں حدیثیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو. اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو.
حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے ہجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع۔ انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا، کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ رکشے پہ کسی چیز پہ رکھوایا۔ اللہ کے رسول صرف بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے۔ 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے۔ ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات۔ تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے۔ سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے؟ لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے، سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نیگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے۔ عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا، اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے۔ او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی، او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، او ورث مصحفا، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا، او بیتا لابن السبیل بنا، یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، جس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک یہ نیکی اس کو تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، جو سنت کے مطابق ہوں، اور جس طرح یہ روشن شیر اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، والدین اور اولادوں کے ساتھ، محمد کریم کے ساتھ، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له، جس کے پاس سواریاں زیادہ ہیں وہ ایک سواری اس کو بھی دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ساتھ بٹھا کے لے جانے والا نہیں، نیبر سے اٹھتا ہے، رکشا کرواتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو نصیب نہیں ہے کہ اگر اس نے کہیں جانا ہے تو بھائی آپ جاتے ہو کہیں کام کرنے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نہیں گاڑی دے سکتے تو آپ اس کے لیے کچھ 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، کسی کے پاس اگر کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، كَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، آپ کے پاس جو ہوتا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے، جو زائد ہوتا فوراً صدقہ کروا دیتے۔ شاید کہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوموار کے دن فوت ہوئے ہیں تو اتوار کے دن آپ نے چاش وقت سیدہ عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ بتاؤ گھر میں کیا کچھ ہے؟ کہا 7 دینار ہیں، کہا فوراً ان کو صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں میں مشغول ہو گئی آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ نے عصر کے وقت پھر بلایا، فوراً وہ 7 دینار لے کے آؤ اور سیدنا علی کو دیے۔ کہا میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، محمد اپنے رب کے پاس جائے اور اس کے گھر میں بھی اتنے دینار پڑے ہوں، ان کو فوراً صدقہ کرو تبھی سکون آئے گا، اور صدقہ کروا